ایک چھوٹے سے گاؤں میں رابعہ نامی ایک نیک اور معصوم لڑکی رہتی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں کے ساتھ اس کی اپنی بیٹی زینب بھی تھی جو رابعہ سے بڑی تھی۔ زینب کے دل میں رابعہ کے لیے کوئی محبت نہیں تھی بلکہ حسد اور بغض تھا۔ وہ رابعہ کو ہر وقت تنگ کرتی اور اس پر ظلم ڈھاتی تھی۔ رابعہ صبر و شکر والی لڑکی تھی اور ہر مصیبت پر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ ایک روز زینب نے رابعہ کو گھر کے سب سے چھوٹے کمرے میں بند کر دیا اور اس کا کھانا بھی روک لیا۔ رابعہ بھوکی اور پیاسی تھی مگر اس نے کسی سے شکایت نہیں کی۔ وہ بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ آ اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ زینب باہر سے کہہ رہی تھی کہ اب دیکھ تیری کیا حالت بنتی ہے، مگر رابعہ کے چہرے پر نور تھا اور اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ ظالموں کو کبھی نہیں بھولتا۔ تھوڑی دیر بعد رابعہ کے والد گھر آئے تو زینب نے جھوٹ بول دیا کہ رابعہ نے گھر کا قیمتی برتن توڑ دیا ہے۔ باپ نے غصے میں آ کر رابعہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی مگر رابعہ خاموش رہی۔ اس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ذکر بھی نہیں کیا تاکہ گھر میں لڑائی نہ ہو۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ زینب کا ظلم دن با دن بڑھتا گیا۔ ایک دن اس نے رابعہ کے کھانے میں مکھیاں ڈال دیں اور کہا کہ اب یہ کھا۔ رابعہ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اس نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ زینب کو غصہ آ گیا اور اس نے رابعہ کے بال پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ رابعہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اس کی زبان پر الحمدللہ اوں جاری تھی۔ یہ دیکھ کر پڑوسی خاتون کو رحم آ گیا اور اس نے رابعہ کو اپنے گھر بلا لیا۔ ایک رات رابعہ نے خواب میں ایک نورانی شخصیت دیکھی جو اس سے مخاطب ہوئی۔ اس نے کہا اے رابعہ، تمہارا صبر اللہ کو بہت پسند آیا ہے، عنقریب تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ جب رابعہ کی آنکھ کھلی تو اس نے سنا کہ گاؤں میں ایک بہت بڑی ولی اللہ خاتون آ رہی ہیں جو مریضوں کو شفا دیتی ہے۔ رابعہ دل ہی دل میں خوش ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اگلے دن وہ ولی اللہ خاتون رابعہ کے گاؤں پہنچی۔ سب لوگ ان کے پاس اپنی مشکلات لے کر آ رہے تھے۔ رابعہ بھی عاجزی کے ساتھ ان کے پاس پہنچی اور کہا اماں جی میں بہت مظلوم ہوں۔ ولی خاتون نے رابعہ کے چہرے پر نور دیکھا اور انہیں اللہ کی طرف سے اشارہ ملا۔ انہوں نے رابعہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی کہ اے اللہ اس مظلوم کو عزت عطا فرما۔ اس دعا کے بعد رابعہ کے دل میں عجیب سکون آیا اور وہ مسکرا دی۔ ادھر زینب اور اس کی ماں رابعہ کے خلاف منصوبے بنا رہی تھی کہ اچانک زینب کو تیز بخار ہو گیا۔ اس کا جسم جلنے لگا اور کسی بھی دوا سے آرام نہ آیا۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا اور کہا کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے۔ زینب کی ماں رونے لگی اور اسے احساس ہوا کہ یہ اس کے ظلم کی وجہ سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس ولی خاتون کے پاس لے جاؤ شاید کوئی علاج ہو۔ زینب کو لایا گیا مگر وہ اپنی حالت کے باعث شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ولی خاتون نے زینب کو دیکھ کر فرمایا کہ تیرے اندر تکبر اور ظلم ہے۔ جب تک تو رابعہ سے معافی نہیں مانگے گی تب تک تیری بیماری نہیں جائے گی۔ زینب کی ماں نے گھٹنوں کے بل آ کر رابعہ سے معافی مانگی۔ رابعہ نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی سب معاف کر دیا ہے۔ زینب کو شدید شرمندگی ہوئی اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ رابعہ مجھے معاف کر دے۔ رابعہ نے مسکرا کر کہا کہ اللہ معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس نے زینب کے لیے دعا کی۔ رابعہ کی دعا کے بعد ہی زینب کا بخار اتر گیا اور وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی۔ زینب کی ماں نے بھی توبہ کر لی اور رابعہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگی۔ رابعہ کے والد نے جب پوری کہانی سنی تو انہوں نے رابعہ سے معافی مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پورے گاؤں میں رابعہ کے صبر اور عفو درگزر کی مثالیں دی جانے لگیں۔ لوگ رابعہ کے پاس دعا کروانے کے لیے آنے لگے اور اللہ نے اسے قبولیت عطا فرمائی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ صبر اور استقامت سے کام لینے والا اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ رابعہ کی طرح ہمیں بھی اپنے دشمنوں کے لیے معافی اور محبت کا راستہ اپنانا چاہیے۔
یہی وہ اسلامی تعلیم ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے۔